یہ دیس جگمگائے گا نور لا الہ سے، یہ دیس جگمگائے گا نور لا الہ۔ اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سارے بھائی بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، آج 14 اگست سن 2020 ہے. یہ اگست کا مہینہ مسلمان قوم کے لیے ایک بڑی خوشخبری لے کے آیا تھا. 250 سال کی محنت، جس میں مسلمان کا بچہ بچہ شامل تھا. مسلمانان ہندوستان کے علماء، صلحاء، اتقیاء، عوام، عورتیں اور بچے، ان سب کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس مسلمان قوم کو، مسلمانان ہند کو 14 اگست 1947 رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، لیلۃ القدر کی رات کی مبارک گھڑیوں میں یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی، جس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. یہ عظیم نعمت ایک خاص مقصد کے لیے مسلمانان ہند کی کوششیں اور قربانیاں
وہ اتنی لازوال قربانیاں ہیں کہ کچھ کو کتابوں کے دامن نے محفوظ کیا ہے، اور کچھ مسلمان مرد اور عورتیں اور بچے وہ اپنے سینوں میں لے کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جن کی قبروں کا علم بھی ہمیں نہیں ہے۔ وہ اس ملک کی خاطر 20 لاکھ سے زائد مسلمان قربان ہوئے ہیں۔ ایسا جذبہ تھا، ایسا شوق تھا، ایسی لگن تھی کہ وہ اپنی جان کے نذرانے کو پیش کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ آج ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں کئی ایسے ہوں گے جن کے آباء و اجداد نے اس ملک کی بنیادوں میں اپنا خون دیا ہوگا۔ یہ ملک، یہ نظریاتی مملکت، یہ ہندوستان کو تقسیم کرنے والا 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک نظریاتی ملک بنا۔ کس لیے بنا؟ اسلام اور مسلمان کے تحفظ کے لیے، وگرنہ معاشی طور پر معاشی ادارے، حفاظتی ادارے، پولیس کا محکمہ، فوج کا محکمہ، تجارتی نظام، یہ سارے کے سارے ہندوستان میں موجود تھے۔ پھر مسلمان کو کیا پڑی تھی کہ انہوں نے اتنی بڑی جد و جہد کی، اتنے مسلمانوں نے قربانیاں دیں۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہاں ہر چیز کا تحفظ تھا، مسلمان اور مسلمان اسلام کا تحفظ نہیں تھا۔ مسلمان اپنے اسلام کے تحفظ کی خاطر اپنے خاندانوں کے خاندان کٹ گئے۔ آج بھی ہندوستان کے اندر مسلمان عورت کی کوکھ سے جنم لینے والی عورتیں آج سکھوں کے گھر میں اولاد جن رہی ہیں۔ ایک خاتون، یہ تو میں وہ کہہ رہا ہوں جو کتابوں کے دامن میں چند واقعات لکھے ہیں کہ ہوشیار پور کے علاقے میں ایک خاتون کھیتوں کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور اس پاکستان کی طرف آنے والا ایک قافلہ اس کو دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ، پاؤں، کان، زبان وہ سب زخمی ہیں اور بری حالت میں ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرے ساتھ کیا ماجرا ہوا؟ تو وہ بتاتی ہے، میرا والد، میرے 7 بھائی، میری 3 بہنیں اس نہر میں ڈوب کے اپنی عزت بچائی انہوں نے۔ میرے 7 بھائیوں کو میرے سامنے قتل کیا گیا، میرے والد اور والدہ کو قتل کیا گیا، میرے چچا اور 4 بیٹوں کو قتل کیا گیا، اور میرے ساتھ میری عزت لوٹنے کی کوشش کی گئی تو میں نے مزاحمت کی تو مجھے اپاہج کر کے یہاں ڈال دیا۔ اس کو اٹھانے لگے تو اس نے کہا میں اٹھنے کے قابل نہیں ہوں، سنیے پیغام۔ کہنے لگی اگر آپ پاکستان پہنچ جائیں تو میرا پاکستان کو سلام کہہ دینا، میرا پاکستان کو سلام کہہ دینا۔ ایک ٹرین چلتی ہے فیروز پور سے، قصور پہنچتی ہے، اس کے ڈبوں کے اندر، اس کے پائیدانوں پر، اس کی چھتوں پر مسلمانوں کی کٹی ہوئی لاشیں پڑی ہیں۔ ایک لکھنے والا لکھتا ہے کہ میں نے تمام ڈبوں کو دیکھا، عورتوں اور مردوں کی کٹی ہوئی لاشیں پڑی ہیں، لیکن ان سب کو دیکھنے کے بعد ایک عجیب روح فرسا منظر جو میں نے دیکھا، ایک ڈبے کے اندر 1 سال سے لے کر اور 10 سال تک کے بچوں کو قتل نہیں کیا گیا تھا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے وہ
کلبلاتی ہوئی کلیاں اس ڈبے کے اندر بلبلا رہے تھے، اور وہاں لکھا تھا یہ مسلمانوں کے لیے پاکستان کا تحفہ ہے۔ جلندھر کے کیمپ میں ایک خاتون، وہ اپنا تمام زیور اپنے خاندان کا ایک مسلمان کے حوالے کرتی ہے اور کہتی ہے جا کے یہ قائد اعظم کو دے دیجئے گا، اور یہ اگر پاکستان کے کام آ جائے تو ہماری قربانی رائے گانی جائے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ قربانی کس لیے دی گئی؟ مسلمان کے اور مسلمان کے نظریے کے لیے اور اسلام کے تحفظ کے لیے۔ اگر ہم نے قوم کو موسیقار بنانا تھا، اگر ہم نے قوم کو بے حیا بنانا تھا، اگر ہم نے قوم کو ڈانس سکھانا تھا، اگر اس دن کے اوپر کلبوں کے اندر شراب پینی تھی اور اس دن کے اندر آگ کے ساتھ کھیل کے یہ بتانا تھا کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، ہم آزادی منا رہے ہیں، ہم اپنے شہداء کی قبروں پر دھما چوکڑی کر رہے ہیں، ہم بینڈ اور باجے بجا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ اسلام کا تحفظ نہیں تھا، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اگر قوم کو موسیقار بنانا تھا تو بمبئی میں اس کے زیادہ مواقع تھے، اگر بے حیائی کے مواقع دینے تھے تو وہاں زیادہ مواقع تھے، کلبوں کے ڈانس خانے وہاں زیادہ مواقع تھے۔ مسلمان اسلام اور اسلام کے تحفظ کے لیے یہ ملک لیا گیا ہے۔ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے سروں سے چادریں اتار کر سڑکوں پہ نچا کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ یہ دیکھو یہ وہ نظریاتی مملکت ہے۔ پوری دنیا میں دو نظریاتی ملک ہیں، ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان ہے۔ وہ یہودی اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت بچپن سے جہاد کی تربیت دیتے ہیں، ان کو وہ چیزیں کھلاتے ہیں جو ان کے ذہن سازی کے اوپر ان کی منحصر ہوتی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کھلا کیا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دکھا کیا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھا کیا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بنا کیا رہے ہیں، ہم اپنی نسل کو بنانا کیا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں سخت ضرور ہیں لیکن اس موقع پہ کرنے کی ہیں۔ ہم ہر آنے والا 14 اگست وہ صرف اور صرف بینڈ بجانے کے لیے ہے، وہ سڑکوں پہ صرف اپنا پرچم اور 15 اگست کو وہ پاؤں کے نیچے روندنے کے لیے ہے۔ یہ حلالی پرچم، اس کی خاطر ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دی ہے۔ ان کا خون، ان کی قبریں، ان کی روحیں کیا سوچتی ہوں گی؟ اور یاد رکھیے مقصد یہ تھا اسلام کا تحفظ ہو، اسلام کے نظریے کا تحفظ ہو، مسلمان کا تحفظ ہو، مسجد کا تحفظ ہو، مکتب کا تحفظ ہو، علماء کا تحفظ ہو، اور اس قوم کی ہر بچے اور عورت مرد کا اسلام کی ایک ریاست کے اندر تحفظ ہونا چاہیے۔ ہاں، فتح، آزادی، کامیابی کا طریقہ میرے اور آپ کے آقا نے بتایا۔ 8 سن ہجری کو فتح مکہ 10,000 مسلمان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں، قیادت میں، صحابہ کی جماعت، سارے اہل مکہ اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے کہ آج پتہ نہیں کیا ہوگا، آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم نے ان کے بچوں کو، ان کی بچیوں کو، ان کے عورتوں کو، ان کے مردوں پر، ان کے اوپر ایسا ظلم کیا ہے کہ جو ناقابل بیان ہے۔ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جبین، آپ اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ کی جبین جھکتی چلی جا رہی ہے، اور یہ آیت مبارکہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ کی رحمت والی جبین وہ جھکتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمان ایسے مواقع پر عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کے مواقع پر عبادت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم مسجدیں خالی کر کے اور سڑکوں کو آباد کر کے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ اس مقصد سے بے وفائی ہے، یہ اس مقصد کے ساتھ بہت بڑی غداری ہے۔ اور جب ہم نے اس مقصد کے ساتھ بے وفائی کی ہے،
جب ہم نے اس اسلام اور اسلام کے تحفظ کے ساتھ، اسلامی نظام کے تحفظ کے ساتھ، اسلامی نظام کو لانے کے تحفظ کے ساتھ جب بے وفائی کی ہے تو پھر ہمیں یہ ملک پگھلتا ہوا نظر آیا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ باتیں سخت ضرور ہیں، لیکن یقین رکھیے اپنا احتساب اگر ہم اس دن کریں، ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ دو کام ہوئے۔ وہ لوگ جن کے آباء و اجداد کو وہاں بھی مخبری کے انعام میں زمینیں اور جائیدادیں دی گئی تھیں، ان کے اولادوں کے پاس آج بھی یہاں وہ زمینیں اور جائیدادیں موجود ہیں۔ وہ انگریزوں کی مخبریاں کر کے ایک ایک دن میں ہزاروں علماء کو سولی چڑھوایا کرتے تھے، ہزاروں مجاہدین کو قتل کروایا کرتے تھے، ہزاروں مسلمانوں کو جو سچے مسلمان ہوا کرتے تھے ان کو ذبح کروایا کرتے تھے۔ اس برسر اقتدار طبقے نے اس ملک میں دو کام کیے ہیں۔ اس عوام کو مقصد سے ہٹانے کے لیے، ان کے ذہنوں سے یہ مقصد محو کرنے کے لیے دو کام ہیں، ایک لسانیت کا فروغ، ایک فرقہ واریت کا فروغ۔ جب دیکھتے ہیں لسانیت کے بت کے اندر اس کو آکسیجن دینا شروع کر دیتے ہیں اور پھر قوم کو اس بنیاد پر لڑاتے ہیں، کبھی وطنیت کی بنیاد پہ لڑاتے ہیں، کبھی سیاست کی بنیاد پہ لڑاتے ہیں۔ وہ برسر اقتدار طبقہ جو اوپر ایک ہے، وہ ملک کا وہ طبقہ جو ہمیں دیکھ کر لڑتا ہوا دیکھ کر آپس میں ایک مختلف جماعتوں کے لیڈران ایک ہی ہوٹل پہ بیٹھ کے ایک میز پہ چائے پینے والے، وہ یہ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو کیسے ڈیوائیڈ اینڈ رول جو ہمارے آقا نے دیا تھا ہم نے کرایا ہے۔ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو طریقہ تھا جو ہمیں آقاؤں نے ان جاگیروں کے بدلے میں دیا تھا، جاگیریں ان کے بدلے میں دی تھیں، آج وہ کھیل ہمارے ساتھ اس انداز میں کھیلا جا رہا ہے۔ کبھی لسانیت کے بت کو آکسیجن دی جاتی ہے، کبھی فرقہ واریت کے بت کو آکسیجن دی جاتی ہے۔ جب یہ دیکھتے ہیں تو لسانیت کی بنیاد پر مسلمان لڑ رہا ہے، فرقہ واریت تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم، وطنیت کی تقسیم، لسانیت کی تقسیم، گروہ بندی کی تقسیم، علاقے کی تقسیم، یہ ساری تقسیمیں کس نے دی ہیں ہمیں؟ 1947 میں پاکستان آنے والا مسلمان وہ شیعہ بریلوی اہل حدیث اور دیوبندی کی بنیاد پہ نہیں آیا تھا۔ آج ایک محلے میں 4 مسجدیں ہیں، خدا کی قسم ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ وہ رب ایک ہے، وہ قرآن ایک ہے، وہ رسول ایک ہے۔ مسلمان کا نعرہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور میرے ماں باپ نے مجھے بتایا آج سے 40-50 سال پہلے یہ سنی شیعہ کی تفریق بھی نہیں تھی، اکٹھے بیٹھتے تھے، اکٹھے کھاتے پیتے تھے۔ یہ ہمیں کچھ طاقتوں نے الگ کیا ہے، وہ وہی طاقتیں ہیں جو اپنے اقتدار کی خاطر مسلمان کے نظریات کا خون کرنے والی ہیں، اس امت کے، اس قوم کے نظریات کا خون کرنے والی ہیں۔ یہ دو چکی کے وہ پارٹ ہیں جو لسانیت اور فرقہ واریت، اگر جب تک قوم اکٹھی نہیں ہوگی، جب تک قوم ایک نقطے پر مرتکز نہیں ہوگی، جب تک واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کے نقطے پر مرتکز نہیں ہوگی، جب تک ہم ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہم عبادات کے لیے، اور خدا کے بندو مسلمان کا جو دین ہے، ہمارا کل دین، اس کا چوتھائی حصہ عبادات ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ مسلمان کس پہ لڑتا ہے؟ سب سے زیادہ نماز پر۔ مسائل کس کے پوچھے جاتے ہیں؟ سب سے زیادہ نماز اور روزے کے۔ کبھی معاشرت کے مسائل پوچھے علماء سے، علماء خود بھول گئے ہیں، اس وجہ سے کوئی پوچھتا نہیں۔ میراث کا مسئلہ کون پوچھتا ہے؟ بہنوں کو حق کون دیتا ہے؟ اپنی بیٹیوں کو حق کون دیتا ہے؟ اس کا مسئلہ پوچھنے کے لیے کون آتا ہے؟ معاشرت کے مسائل کون پوچھتا ہے؟ تجارت کرنے کے لیے جب دکان کھول رہا ہے، کس چیز کی کھول رہا ہے، کون سا کاروبار کر رہا ہے، کس انداز میں کر رہا ہے؟ خدا کی قسم یہاں تو یہ بھی کہتے ہم نے سنا ہے، یہ علماء سے پوچھنے کا کام ہے۔
یہ کوئی علماء سے پوچھنے کی بات ہے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور کس کو پتہ ہے؟ آپ پوچھے تو صحیح۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ علماء ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے، علماء انجینئر کیوں نہیں بنتے؟ اوہ، یہ عقل کی بات ہے؟ کسی انجینئرنگ یونیورسٹی کو کبھی باؤنڈ کیا کہ آپ میڈیکل کا بھی ساتھ پڑھائیں نصاب؟ کبھی میڈیکل کالج کو باؤنڈ کیا کہ آپ انجینئرنگ کے سبجیکٹس بھی ڈالیں؟ بھائی امت کی جو ضرورت علماء سے متعلق ہے، علماء نہ دے رہے ہوں تو پھر بات کی جائے۔ اس امت کو میں جو بات کرنے جا رہا ہوں موضوع سے، وہ یہ ہے کہ ہم لسانیت اور فرقہ واریت کی بنیاد پر اس ملک کو نقصان ہوا، اقتدار کی بنیاد پہ نقصان ہوا تو 71 میں ملک چلا گیا، اقتدار پرستی اور ہوس پرستی کی بنیاد پر آدھا ملک پگھل گیا، اور اب بھی اگر ہم نے اس بنیاد پر اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ نظریہ نہ دیا کہ یہ مسلمان کے تحفظ کی یہ سرزمین، یہ پاکستان کی سرزمین، اس کو پاک سرزمین کہا جاتا ہے، یہ پاک ملک ہے، یہ پاک دن میں آیا ہے، یہ عظیم دن میں آیا ہے، یہ عظیم لوگوں کی قربانیوں سے آیا ہے، یہ 20 لاکھ مردوں اور عورتوں کی لاشوں کے اوپر سے گزر کے آیا ہے، تو پھر ہم یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے اسلام کے تحفظ کے لیے، مسلمان کے تحفظ کے لیے، اسلامی نظام کے تحفظ کے لیے یہ ہمارے احتساب کا دن ہے۔ یہ 14 اگست 2020 یہ آج کا دن ہمارے احتساب کا دن ہے۔ آج کے دن ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے بچوں اور بچیوں کو اپنے بڑوں کے وہ واقعات سنائیں کہ کیسے انہوں نے قربانی دی اور کیوں دی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی خاطر وہ کیوں کٹے۔ صرف یہی وجہ تھی میرے عزیزوں اور دوستوں، اسلامی نظام کا تحفظ اور مسلمان کا تحفظ، ورنہ ادارے وہاں بھی موجود تھے اور انہی اداروں کو تقسیم کر کے پاکستان کو دیا گیا۔ پولیس بھی وہی ہے، فوج کا محکمہ بھی موجود ہے، باقی محکمے بھی موجود ہیں، تجارتی نظام بھی موجود ہے، معاشی نظام بھی موجود ہے، معاشرتی نظام بھی موجود ہے، اقتصادی نظام بھی موجود ہے، سارے نظام موجوج ہیں۔ جس نظام کی بات کرنی ہے کہ یہ سارے نظام جس چھتری تلے آ جائیں، ہماری پولیس، ہماری فوج، ہمارا سارا کچھ، وہ آرٹیکل 2A جو ہم نے بنایا تھا کہ تمام پاکستان کے تمام قوانین وہ اسلام کے نظام کی چھتری کے نیچے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں وہ نظام مل جائے، اللہ کرے کہ مسلمان کا وہ نظریہ مل جائے، اللہ کرے کہ ہمارے بچوں اور بچوں کا جو ان کی تربیت ہے وہ اس نظریے کی بنیاد پہ ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔